اور اس سلسلے میں دوسری جو معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے اس کا نام ہے معالم التنزیل، امام مغی سنہ کی ہے، نامی کتاب ہے، اور اس آدمی نے بھی بڑے پورے طریقے سے یہ کوشش کی ہے کہ مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو ثابت کرنے کے لیے جو احادیث صحت مند طریقے سے انہیں میسر آ سکی ہیں انہوں نے بھی تفسیر میں ان کا استعمال کیا ہے، اور کم و بیش انہوں نے سے حدیث پر بھی تھوڑی زیادہ گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے بعد امام اماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے، مگر علماء ربانی کو ان کی تفسیر کے بہت سارے پہلوؤں پر اعتراضات بھی ہیں، جن میں ان کے اپنے ذاتی سلسلے کے عقائد بھی شامل ہوئے ہیں، مگر تاہم ایک معتبر تفسیر تسلیم ہوتی ہے۔ یہ مفسر کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ ان عقائد کے معیار پر جو ان کے نکات نہیں ملتے، کے برابر نہیں پڑتے، موافق نہیں پڑتے، ان کو آپ علماء عقائد کی مدد سے حل کریں، اور جو حدیثیں ان کی صحت حدیث کے معیار پر پوری نہیں دلتی تو علم المصطلح کے ذریعے سے آپ ان کی صحت کو پرکھیں، مگر یہ کہ وہ علم تفسیر بالماثور میں ایک مقام رکھتی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے سلسلہ تعلیمات کے بڑے چوٹی کے بزرگ حضرت امام جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر الدر المنصور، یہ تفسیر بالماثور کی ایک معتبر کتاب ہے، 6 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے بھی حتی المقدور یہ کوشش کی ہے، ہاں جس جگہ شوافع اور احناف کا اختلاف آتا ہے اس جگہ انہوں نے جماعتی طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کی سپورٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے۔ اور دوسرا علم عقیدہ میں وہ اشاعرہ کے مدرسے کے ہیں، اس لیے جو چیز اشاعرہ کے مزاج عقیدہ کے قریب پڑتی ہے اس کی تائید فرمانے کے لیے انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي